اسامہ جی آ سر. جا بھائی، اسامہ بھائی۔ السلام علیکم آقا جان. علیکم السلام میرے بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ الحمد للہ, اللہ پاک کا الحمد للہ احسان ہے. الحمد آپ کیسے ہیں للہ، آقا جان؟ اللہ آپ کو عزت، اللہ آپ کو عزت۔ تھینک یو سر۔ آقا صاحب, میں ایکس سنی مسلم ہوں اور پریکٹسنگ جی شیعہ ہوں. الحمد تو للہ۔ جو ہے میرے کچھ جو ہے اشکالات ہیں, کچھ سوالات ہیں, جی کیونکہ سر۔ میں ایک اہل سنت جو ہے ماتریدی جو ہے فقہ سے بلونگ کرتا ہوں خاندانی طور پہ. جی سر۔ تو آپ سے کچھ سوال ہے کہ جو کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں سورہ نور میں اللہ پاک نے ان کی جو فضیلت بیان کی ہے, تو اس کے بارے میں آپ مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں گے؟ کوئی فضیلت نہیں ہے جی، عائشہ کی کیا فضیلت ہے سورہ نور میں؟ آپ آئے پڑھیں گے یا میں آئے پڑھوں؟ جی آپ پڑھیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دیکھیں یہ جو کہتے ہیں عائشہ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، میں اس کو فل پیج کرتا ہوں پھر آپ دیکھ لینا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ، فل پیج سورہ مبارکہ نور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين صدق اللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ عفق کی بات ہو رہی ہے، ایک تہمت کی بہتان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے تہمت بہتان عائشہ پہ کس پہ، ایک تہمت ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعوں کے نزدیک یہ عفق حضرت ماریہ قبطیہ پہ تھی، اور عائشہ نے یہ عفق لگائی تھی، تہمت بہتان لگائی تھی، اور اس کے ابا جی نے اور عمر نے۔ جماعت مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، عفق عائشہ پہ لگی تھی۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں فضیلت کیا ہے۔ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے، ان الذین جاؤوا بالافک، جن لوگوں نے تہمت بہتان لگائی ہے، عصبۃ منکم، یہ صحابہ کا ایک گروہ ہے۔ صحابہ کے ایک گروہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک زوجہ پر، چاہے وہ جناب ماریہ ہوں چاہے وہ عائشہ ہوں، اس پہ ناموس کی اور عفت کی منافی عمل کی جو ہے کیا تہمت لگائی۔ اس میں عائشہ کی کوئی تعریف ہے؟ تعریف مجھے بتائیں نا، تعریف ہے اس میں عائشہ کی؟ چلے مان لیتے ہیں یہ ایک منٹ کے لیے عائشہ کے لیے، یہ فقرہ جو میں نے پڑھا اس میں کوئی تعریف ہے عائشہ کے لیے؟ صرف اتنا ہے کہ اس پہ تہمت لگی ہے زنا کی، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ یہ تو نہیں وہ بات تقویٰ ہے فلان ہے، بس چلے ثابت ہو گیا زنا نہیں دیا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ اس سے زیادہ تو تعریف نہیں ہے نا، کہ زنا کی تہمت میں وہ کیا ہے، وہ پاک ہے۔ حالانکہ یہ زنا کی تہمت خود عائشہ نے لگائی تھی کس پر؟ ماریہ پر، لیکن ہم مان بھی لینا کہ چلے تہمت عائشہ پہ لگی تھی، تو اس میں صحابہ کی مذمت ہے نا، کہ صحابہ مسلمانوں کے گروہ نے، وہ یہودی کر لیتے تھے کوئی بات تھی، صحابہ ہی نے تہمت لگائی ہے جی، تو ان کی مذمت ہے، صحابہ کی مذمت ہے، عائشہ کی تعریف نہیں ہے۔ لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تہمت لگی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بھی عائشہ کی کوئی تعریف نہیں ہے، یا ماریہ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، جن جن لوگوں نے تہمت لگائی ہر ایک کے لیے اس کا گناہ ہے، جن صحابہ نے تہمت لگائی ہے ہر ایک کے ذمہ اس کی گناہ ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس نے سب سے زیادہ تہمت لگائی ہے، جس کا بڑا رول ہے، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے بہت ہی عمدہ عذاب ہے، عظیم عذاب ہے۔ عائشہ کی تعریف سنی آپ نے؟ کوئی تعریف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، جب آپ لوگوں نے سنا تھا کہ بھئی یہ بہتان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وائف نے غلط حرکت کی ہے، عفت کے منافی عمل انجام دیا، تو آپ لوگوں نے حسن ظن کیوں نہیں رکھا؟ حسن ظن رکھ لیتے بھئی کہ اس نے غلط کام نہیں کیا، کہہ دیتے کہ بھئی افواہ ہے، اس پہ توجہ نہیں دیتے، غلط بات ہے، لیکن تم لوگوں نے یقین کیا بھئی۔ عائشہ کی تعریف آپ کو نظر آ رہا ہے کہ عائشہ با تقویٰ ہے، عائشہ کا علم ہے، عائشہ یہ تو کوئی بات ہی نہیں اس میں نا۔ مذمت ہو رہی ہے کن کی؟ جن صحابہ نے بہتان لگائی اور بقیہ مسلمانوں نے جنہوں نے یقین کر لیا کہ جی ہاں ماشاءاللہ نبی کی بے عزتی ہو گئی، خوب اس کی بیوی نے کیا کیا؟ زنا دی۔
وقالوا هذا افک مبین، آپ کو چاہیے تھا کہ یہ کہہ دیتے کہ بھئی یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے، ایسا چیز نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو اس میں یہ اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ بھئی عائشہ نے زنا نہیں دیا، یہ تعریف ہے ہی ہے. تو تعریف اگر یہ ہے تو بھئی یہ تو کوئی عورت دنیا میں کہہ دینا کہ ہم آپ کی تعریف کرنا چاہتے ہیں. کوئی آپ کے پاکستان میں کوئی اینکر وومن ہے نا ٹی وی اسٹیشن پہ، ان سے اگر کوئی کہہ دے کہ میں آپ کے لیے بڑے تعریف کرنا چاہتا ہوں، ہاں ماشاءاللہ، کیا تعریف کریں گے؟ تعریف یہ کہ آپ ماشاءاللہ بڑے عورت ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ تو زنا دیتی ہی نہیں ہیں. آپ زنا نہیں دیتی تو لوگ کیا کہیں گے آپ کو؟ تو وہ عورت کیا کہ جوتے اٹھا کے نا آپ کو مار کے وہاں سے نکال دے گی. وہ کہتے ہیں بے وقوف بے غیرت، یہ کوئی تعریف ہے کہ میں نے زنا نہیں دی؟ جا اپنی اماں کی، اپنی پھوپھی کی، اپنی خالہ کی اس طرح تعریف کرو کہ زنا نہیں دی ہے. یہ تعریف نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک بات. دوسرے جو آیت ہے وہ یہ ہے اگلے صفحے پر، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون. خبیثات خبیثین کے لیے، خبیثون خبیثات کے لیے، طیبات طیبین کے لیے، طیبون طیبات کے لیے. اب آپ کے جماعت عمریہ کے چھوٹے جو نکے مولی ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو اس طرح کہیں گے کہ دیکھ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بری عورتیں، خبیثات یعنی بری عورتیں، برے مردوں کے لیے، یعنی جو بری عورت ہوتی ہے اس کا شوہر برا ہوتا ہے. والخبیثون للخبیثات، اور جو برے شوہر ہوتے ہیں ان کی عورتیں بری ہوتی ہیں. اچھا. والطیبات للطیبین، اچھی عورتیں اچھی مردوں کے لیے ہوتی ہیں، یعنی ایک اور اس کے مقابلے والطیبون للطیبات، اور اچھے مرد اچھے عورتوں کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص اگر خود اچھا ہے تو اس کی بیوی بھی ضرور طیبہ ہوگی، شریف ہوگی، شریف ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو طیب ہے بلا شک، تو عائشہ کبھی پاکی ثابت ہو گیا. وہ اس طرح ترجمہ کرتے ہیں. یہ ترجمہ غلط ہے، میں بتاؤں گا. اچھا بقیہ آیا پڑھیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، وہ لوگ بری ہیں، وہ لوگ برتر ہیں ان تہمتوں سے جو ان کے متعلق دیا جا رہا ہے. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے. طیبات اور طیبین کے لیے. اچھا طیبون کے لیے، طیب لوگوں کے لیے. اس کا اصلی ترجمہ کیا ہے؟ اصلی ترجمہ اس کا یہ ہے میرے عزیز، اصلی ترجمہ یہ ہے کہ خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے، چاہے وہ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، یعنی خبیث افواہیں جو ہے نا، بری باتیں، یہ خبیث لوگوں کے لیے. والخبیثون للخبیثات، اور خبیث جو عوام ہوتے ہیں، خبیث لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کی شان میں خبیث باتیں، بری باتیں. والطیبات للطیبین، اچھی باتیں طیب لوگوں کے لیے. والطیبون للطیبات، اور طیب اچھی لوگ اچھے باتوں کے اہل ہوتے ہیں، اچھے صفات کے اہل ہوتے ہیں. اچھے لوگ مبرؤون مما یقولون، اولئک، اچھے لوگ جو ہیں خبیث باتوں سے یہ پاک ہوتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم. اچھا ان میں سے کون سا ترجمہ صحیح ہے؟ لازمی بات ہے کہ میں نے جو ترجمہ کیا صحیح ہے، کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ شوہر اچھا ہے بیوی برا ہے، بیوی برا ہے بیوی بری ہے شوہر اچھا ہے. ٹھیک ہے نا، اس طرح دنیا میں تو بہت ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام طیب تھے، ان کی عورت غیر طیبہ خبیثہ. یہ کتاب ہے جامع البیان عن تأویل آیات القرآن، ابن جریر طبری کی جزء 17. یہاں پر دیکھیں اس آیت کی تفسیر میں صفحہ نمبر 127 ہے، الخبیثات للخبیثین. ابن عباس سے روایت ہے، یقول الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، الخبیثات من القول للخبیثین من الرجال. خبیث قول، خبیث باتیں، نہ کہ خبیث عورتیں، خبیث باتیں خبیث لوگوں کے لیے. والخبیثون من الرجال للخبیثات من القول، اور جو لوگ خبیث ہیں، خود خبیث ہیں، خبیثہ یعنی برے لوگ ہیں، ناشائستہ لوگ ہیں، وہ ناشائستہ اقوال کے، ناشائستہ باتوں کے وہ مستحق ہیں. والطیبات للطیبین، یقول الطیبات من القول للطیبین من الرجال. جو اچھی باتیں ہیں، اچھی باتیں طیبات، قول جو طیب ہے، وہ اس کا مستحق کون ہے؟ اس کا مستحق طیب لوگ ہیں. والطیبون من الرجال للطیبات من القول. مجاہد نے بھی یہی کہا، ٹھیک ہے نا. اور پھر مجاہد سے دوسرے
نے سے بھی یہی روایت ہے، ابن نجیح سے بھی یہی ہے، مجاہد کا قول، اور پھر بہت سارے مفسرین کا قول یہی ہے، صحابہ تابعین میں سے ایک، اس کا مطلب یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اچھی بات ہے وہ اچھی لوگوں کے لیے، جو بری بات ہے وہ بری لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ اوکے، اچھا اب لے کے آتے ہیں بھائی صاحب کو، کیا فرماتے ہیں، ایک منٹ بھائی، اب سمجھ آئیے بھائی، اسامہ، مسٹر اسامہ مہدی۔ جی آغا صاحب، یہ ہمارے نصاب میں جو ہے نا ہمیں پڑھایا گیا تھا، ہماری جو دینی کتب تھی اسکول میں، مدارس میں جو کتب تھی اسلامیات اور اردو کی جو کتب تھی، ان میں یہ ہمیں واضح طور پہ پڑھایا گیا تھا کہ جو ہے عائشہ پہ تہمت لگی، جناب عائشہ پہ، اور جناب اللہ نے جو ہے ان کی جو ہے ڈیفینس میں یہ آیات نازل کی، تو ہمیں آج تک ممبروں پہ یہی بتایا گیا۔ اور ہم دوسرے یہ مان بھی لینا، میں اسامہ بھائی اس بات کو مان بھی لینا، اس میں عائشہ کی تعریف نہیں ہے، عائشہ نے زنا نہیں کیا، جی زیادہ سے زیادہ یہی کہا، اور ہم نہیں کہتے عائشہ نے زنا کیا، ٹھیک ہے نا، اس واقعے میں وہ واقعی افک جو ہے وہ ہم اس کو جھوٹ ہی سمجھتے ہیں۔ اصل جو واقعی افک ہے، عائشہ نے، حفصہ نے، ابو بکر عمر نے، ان چاروں نے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ملے ان دونوں سے، عائشہ حفصہ سے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کس سے دی؟ حضرت خدیجہ سے، اور پھر ہجرت کے بعد حضرت ماریہ سے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے، ان کی والدہ گرامی کون ہے؟ جناب ماریہ، اور جناب ماریہ بہت خوبصورت تھی، نہایت خوبصورت تھی، تو یہ لوگ ان سے حسد کرتے تھے، تو ان لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ ان کا جو بیٹا ہے ابراہیم، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی نہیں ہے، یہ اس عائشہ کے بوائے فرینڈ کا، اس کے ماریہ کے بوائے فرینڈ ہے، اس کا کزن ہے، اس کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اصل جو افک کا واقعہ یہ ہے، اس کا محل نزول یہ ہے، ہم اس سے درگزر بھی کریں نا، کہتے ہیں چلے عائشہ کے لیے، ہم تو اصل واقعی افک جو عائشہ والے واقعی افک وہ ہوا ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں سمجھتے کہ عائشہ نے وہاں پہ کوئی زنا کیا، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ؟ جی جی لیکن آیا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ عائشہ نے زنا نہیں کیا، اس میں صحابہ کی مذمت ہے کہ صحابہ نے تہمت لگائی ہے، اور بقیہ جو میں نے پڑھی اس میں عائشہ کی تعریف کہاں ہے؟ جی سر بولیں۔ جی کہیں بھی نہیں۔